أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام لائق تکریم حضرات علماء کرام اور میرے معزز سامعین حضرات، اللہ تعالیٰ نے اس امت کو دو بہت بڑی نعمتوں سے نوازا ہے. ایک نعمت ہے کتاب اللہ اور دوسری نعمت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یوں کہہ لیجئے کہ ایک نعمت قرآن ہے اور دوسری نعمت نبی آخر الزمان ہے. قرآن کریم وہ ہے جس پر ہم نے عمل کرنا ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات وہ ہے جنہوں نے ہمیں قرآن کریم پر عمل کر کے دکھانا ہے کہ آپ نے قرآن کو کس طرح لینا ہے اور کس طرح عمل کرنا ہے. اور یہ جو دو نعمتیں ہیں کتاب اللہ اور رسول اللہ، یہ دونوں قیامت کے دن اپنے اپنے عقیدت رکھنے والوں کے حق میں سفارش کریں گے، اور ان دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی. لیکن اس کے لیے شرط ایک ہے کہ اگر عقیدت کا دعویٰ کرنے والے ان کے معیار عقیدت پر بھی پورے اترتے ہوں اور وہ ان کے حقوق ادا کرنے والے بھی ہوں تو پھر سفارش کریں گے. اگر خدا نخواستہ وہ عقیدت کے معیار پہ پورے نہیں اترتے یا وہ ان کے حقوق ادا نہیں کرتے تو پھر یہ سفارش کرنے سے دستبردار ہو جائیں گے، سفارش نہیں کریں گے. لمبی حدیث ہے بخاری شریف میں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں قیامت کے دن اپنی امت کی سفارش کرنے کے لیے عرش الہی کے سائے میں سجدہ کروں گا، اور اللہ تعالیٰ مجھ سے فرمائیں گے کہ ارفع رأسک قل تسمع سل تعطا اشفع تشفع، کہ اے محبوب سر تو اٹھائیے، آپ کہیے آپ کی سنوائی ہوگی، آپ سوال کیجئے عطا کیا جائے گا، سفارش کیجئے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی. فرمایا میں اپنی امت کے حق میں سفارش کروں گا، اور مجھے ایک مخصوص کوٹا دیا جائے گا کہ آپ اتنے افراد کی فی الحال سفارش کر سکتے ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ فلاں گناہ تک جو گناہ گار ہیں وہاں تک سفارش کر سکتے، اس سے آگے نہیں. فرمایا میں اتنا کوٹا لے کر جاؤں گا اور اپنی امت کے اتنے افراد کو جہنم سے نکال کے جنت تک پہنچا کے آؤں گا. فرمایا پھر میں آ کے دوبارہ سجدہ کروں گا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر وہی الفاظ دہرائے جائیں گے کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارفع رأسک، سر اٹھائیے، قل تسمع، فرمائیے سنا جائے گا، سل تعطا، سوال کیجئے عطا کیا جائے گا، اشفع تشفع، سفارش کیجئے قبول کی جائے گی.
فرمایا پھر میں سفارش کروں گا، مجھے ایک مخصوص کوٹا ملے گا، وہ میں مخصوص کوٹا لے کر پھر اسے جہنم سے نکالوں گا۔ تیسری مرتبہ پھر یہی معاملہ ہوگا، پھر جہنم سے لوگوں کو نکالوں گا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری یا چوتھی مرتبہ ارشاد فرمایا کہ میں بارگاہ الہی میں آ کے عرض کروں گا ما بقی فیہا الا من حبسہ القرآن، اب جہنم میں کوئی باقی نہیں رہ گیا مگر وہ لوگ جنہیں قرآن نے روکا ہوا ہے، قرآن جہنم سے نہیں نکلنے دے رہا۔ اب مفسرین نے اس کا ایک ترجمہ محدثین نے یہ بھی کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کریم کا حق ادا نہیں کیا، اور قرآن اپنے حق کے لیے وہاں کھڑا ہو جائے گا کہ میرا حق انہوں نے نہیں دیا، میں جہنم سے ان کو نکلنے نہیں دوں گا۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرمان جو میں نے ابھی تلاوت کیا، اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ القرآن حجت لک او علیک، کہ قرآن یا قیامت کے دن تیرے حق میں گواہی دے گا یا قیامت کے دن تیرے خلاف گواہی دے گا۔ اور اللہ کے نبی کہیں گے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، وہ کہیں گے اے میرے رب، میری اس قوم نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا تھا۔ اور آج دیکھیے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حق میں سفارش کریں اور قرآن کریم اس سفارش میں رکاوٹ نہ بنے، یہ بھی ہمارے حق میں سفارش کرے، تو ہمیں جہاں اللہ کے نبی کے حقوق ادا کرنے ہیں وہاں ہمیں قرآن کریم کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ قرآن کریم کے ہم حقوق کیسے ادا کریں گے؟ ہمیں پہلے پتہ تو ہو کہ قرآن کریم کا ہمارے اوپر حق کیا ہے، قرآن ہم سے مطالبہ کیا کرتا ہے۔ اگر ایک آدمی کا مطالبہ ہی سامنے نہ آئے تو بندہ اس کے مطالبے کو پورا کیسے کر سکتا ہے؟ قرآن کریم کے مطالبات جو محدثین نے لکھے ہیں 6-7 ہیں، میں مختصر وقت میں تھوڑے عرض کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلا قرآن کریم کا ہمارے اوپر جو حق ہے نا، وہ یہ ہے کہ ہم قرآن کریم پر ایمان لے کر آئیں۔ اب یہاں پہ ہر آدمی یہ کہے گا کہ میرا تو قرآن پر ایمان ہے، علماء کی بات نہیں کرتا، لیکن اگر میں اپنے احباب سے یہ پوچھوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ قرآن پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے، تو شاید بہت سارے حضرات ہمارے یہ نہیں بتا سکیں گے کہ قرآن کریم پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے۔ قرآن کریم پر ایمان 4 باتوں پہ لانا ہے، 4 عقیدے قرآن کریم کے متعلق ہیں جو ہر مسلمان کے پاس محفوظ ہونے چاہیے۔ اب دیکھیے یہ مشکل نہیں ہے، چونکہ عمل کی بات نہیں کر رہا ہوں، عقیدہ ہے، دل میں ایک نظریہ ہونا چاہیے۔ سب سے پہلا قرآن کریم کے بارے میں عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، کسی بندے کی بنائی ہوئی نہیں ہے۔ اور دوسرا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ یہ 30 پاروں پر مشتمل کتاب ہے، نہ 29 ہیں نہ 31 ہیں۔ اور تیسرا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اترنے والی آخری وحی ہے، اس کے بعد کسی ذات پر کوئی وحی نہیں اتری۔ اگر قرآن کریم کے اترنے کے بعد کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میرے اوپر وحی آئی ہے، وہ دجال ہے، کذاب ہے، وہ نبی کیا مسلمان کہلانے کا حقدار بھی نہیں ہے۔ اور چوتھا عقیدہ قرآن کریم کے بارے میں ہمیں یہ رکھنا ضروری ہے کہ جس طرح یہ قرآن کریم نازل ہوا تھا، آج من و عن اسی طرح پر یہ محفوظ کتاب ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی، کوئی تغیر، کوئی تبدل کچھ بھی نہیں ہوا۔ یہ 4 عقیدے ایک مسلمان کو رکھنے ضروری ہیں۔ میں ان عقائد پر صرف اس لیے کیوں کہہ رہا ہوں ضروری ہیں، ایک بات عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں خود ارشاد فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اب علماء جانتے ہیں کہ اِنَّا کا معنی بھی وہی ہے، نحنو کا معنی بھی وہی ہے، نزلنا میں نا ضمیر ہے، اس کا معنی بھی وہی ہے۔ اب 3 تاکیدوں کے ساتھ اور پھر جملہ اسمیہ لانے کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اِنَّا بے شک ہم نے، نحنو جی ہاں ہم نے، نزلنا ہم ہی نے اتارا ہے اس قرآن کو، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اور ہم ہی اس کی حفاظت کر کے دکھائیں گے۔ جب اتنی تاکید کے بعد کوئی بات کہی جائے تو قرآن کریم کی اس کی تاکید کے بغیر بھی کہہ دی جائے، قرآن کریم نے جب خود اپنے کو محفوظ کتاب کہا تو اس کی حفاظت کی ایمان اور اس کی حفاظت کا عقیدہ رکھنا ہمارے اوپر ضروری ہوگا۔ اور اس پر اگر مثالیں دوں تو بہت ساری ہوں گی، میں صرف 1-2 مثالیں دیتا ہوں۔ خطبات بہاولپور میں ڈاکٹر حمید اللہ نے ایک بات لکھی، کہا جرمن کے عیسائی پادریوں نے
صرف یونانی زبان میں لکھی ہوئی جو اناجیل تھی نا، انجیلیں تھی، بائبل جسے کہتے ہیں، صرف ایک زبان کے نسخے اکٹھے کیے اور ان کو آپس میں ملایا، میچ کیا۔ 2 لاکھ مقامات ایسے تھے کہ جہاں انجیلیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ میچ نہیں ہو رہی، مل نہیں رہی۔ پھر انہوں نے کہا قرآن کریم پر تحقیق کرنی چاہیے۔ ایک قرآن کریم کو دوسرے سے میچ کیا، دوسرے کو تیسرے سے ملایا، تیسرے کو چوتھے سے ملایا، یہاں تک کہ 42,000 قرآن کریم پڑھ کر دیکھے گئے۔ ان 42,000 قرآن کریموں میں کسی ایک جگہ پر بھی ایک زبر زیر پیش اور شد اور مد کا فرق نہیں آ رہا تھا۔ اور پھر برطانیہ میں ایک گلوکار تھا، اس نے اسلام قبول کیا، اس کا نام یوسف اسلام، اس نے اپنا نام یوسف اسلام رکھا، اسلام کی محبت۔ اس آدمی کا انداز تبلیغ عجیب تھا، اس کے پاس 3 بائبل کے نسخے اور 3 قرآن کریم کے۔ وہ چوک میں کھڑا ہو جاتا اور چوک میں کھڑا ہو کے کہتا کہ لوگوں یہ 500 سال پرانی بائبل میرے ہاتھ میں ہے، اور یہ 5 سال پرانی بائبل میرے ہاتھ میں ہے جسے آپ انجیل کہتے ہیں، اور یہ پچھلے سال کا ایڈیشن ہے۔ 3 انجیلیں لے کر یہاں کھڑا ہوں، تینوں بائبلوں میں کوئی بھی دوسرے کے ساتھ میچ نہیں کر رہی، اور یہ میں قرآن کے 3 نسخے بھی لے کر کھڑا ہوں۔ یہ 500 سال پہلے لکھا جانے والا قرآن، یہ 100 سال پہلے لکھا جانے والا قرآن، اور یہ پچھلے سال چھپنے والا ایڈیشن۔ مجھے 3 قرآنوں میں ایک زبر زیر کا فرق دکھا دو، میں اسلام چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاؤں۔ تو اسلام نے، قرآن نے ڈھنکے کی چوٹ پر اپنی حقانیت کو تسلیم کروایا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، سب سے پہلا قرآن کریم کا حق یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کو اللہ کی کتاب مانیں، اس پر ایمان لائیں۔ اللہ کی کتاب ہے، 30 پاروں پر مشتمل ہے، آخری وحی ہے اور محفوظ وحی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ اور دوسرا قرآن کریم کا حق یہ ہے کہ ہم اس قرآن کریم پر صرف ایمان نہ لائیں، اس کو پڑھا بھی کریں۔ اب کتنا پڑھنا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی طرف ایک قول منسوب ہے کہ کم از کم ایک مسلمان کو 1 سال میں الف لام سے لے کر والناس تک 2 دفعہ پورا قرآن کریم مکمل ختم کرنا چاہیے۔ آج ہم دیکھیے یہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ اگر ہم نہیں کر رہے تو قرآن کریم کی حق تلفی کر رہے ہیں، اور زندگی باقی ہے، اس کی تلافی ہو سکتی ہے، آج ہی سے اس عمل کو شروع کر لیا جائے۔ یہ تو ہے ہم جیسے لوگوں کے لیے فتویٰ، لیکن اگر ان لوگوں کے حالات بیان کروں بات بہت لمبی ہوگی۔ صرف ایک محدث کا ذکر کرتا ہوں، امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ، ان سے بہت دفعہ روایات لے کر آئے۔ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے شاگرد بھی ہیں، حضرت ربیع ابن حراش رحمہ اللہ تعالیٰ۔ علامہ ذہبی رحمہ اللہ تعالیٰ نے تذکرۃ الحفاظ میں ان کی ایک بات لکھی، فرمایا کہ جب آخری وقت تھا نا، کچھ بے ہوشی سی ہوئی۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے آخری وقت میں آدمی کبھی ہوش میں ہے، کبھی نیم ہوش میں ہے، کبھی بے ہوش ہے۔ تو بے ہوشی سے ہوش میں آئے تو دیکھا چارپائی کے قریب بیٹھی بہن رو رہی تھی۔ حضرت نے پوچھا لما تبکین، تو کیوں رو رہی ہے؟ وہ کہنے لگی ابکی علیک، میں آپ پہ رو رہی ہوں، جدائی کا ٹائم آ رہا اس لیے رو رہی ہوں۔ فرمایا لا تبکی علیہ، مجھ پہ رونے کی ضرورت نہیں۔ ان کنتی باقیتن فبکی علی نفسک، اگر تو رونا چاہتی ہے تو اپنی ذات پہ رو، میری ذات پر نہ رو۔ کیوں؟ فرمانے لگے قد بکیت لذالک اليوم 60 سنتن، میں آج کے دن کے لیے 60 سال رویا ہوں۔ آج کے دن کا تو مجھے انتظار تھا، آج تو میری خوشیوں کا دن ہے، آج تو احکم الحاکمین سے ملاقات کا دن ہے، آج تو دنیا کے غموں سے چھٹکارے کا دن ہے۔ اور کس عبادت پہ ناز کیا؟ فرمایا گھر کے اس کونے کو دیکھ، میں نے اس ایک کونے میں بیٹھ کر اللہ کے 6000 قرآن ختم کیے ہیں، تو کیا سمجھتی اللہ مجھے جہنم میں پھینک دیتا؟ دیکھیے ہمارے لیے تو یہ فتویٰ ہے کہ صرف 2 قرآن کریم پڑھ لیے جائیں، اور ایسے لوگ بھی ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے رمضان المبارک میں 1 قرآن کریم نماز تراویح میں سنانے کا معمول تھا۔ لوگ تراویح پڑھ کے چلے گئے، اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو گئے نفل پڑھنے کے لیے۔ 10 پارے نوافل میں دوبارہ پڑھنے کا معمول تھا۔ 3 دن میں یہ قرآن پاک ختم ہو رہا، اور پھر سحری کے بعد قرآن کریم تھوڑا آرام کر کے شروع کرتے، اور افطاری کا ٹائم پورا ہونے سے پہلے قرآن کریم پڑھ لیا کرتے تھے۔ اب خود اندازہ لگائیے کہ اس امت نے اپنے نبی کے قلب اطہر پہ اترنے والی قرآن اور کتاب کے ساتھ کتنی محبت کی ہے۔
تو قرآن کریم کا دوسرا حق یہ ہے کہ قرآن کریم کو پڑھا بھی جائے، اور تیسرا حق قرآن کریم کا یہ ہے کہ اسے یاد بھی کیا جائے۔ یہ لکھنا اس کی اصل جگہ نہیں ہے، اس کی ضرورت ہے، انکار نہیں ہے، لیکن قرآن کریم نے اپنی زبان میں اپنی جگہ بتائی نا کہ میں کہاں رہتا ہوں۔ فرمایا بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، یہ وہ آیات بینات ہیں جو اہل علم کے سینے اور دل میں رہتی ہیں۔ قرآن کی جگہ ہمارا دل ہے، قرآن کی اصل جگہ یہ نہیں ہے کہ اسے صرف الماری میں رکھ دیا جائے اور کتنا یاد کیا جائے۔ ایک تو ہے نا حفظ کرنا، یہ سارے لوگوں پر فرض عین نہیں ہے۔ اگر کچھ لوگ حفظ کرتے رہیں گے قرآن محفوظ رہے گا، امت گناہ گار ہونے سے محفوظ ہو جائے گی، بچ جائے گی۔ لیکن ایک مسلمان ہونے کے ناطے کتنا حفظ ہونا چاہیے؟ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے، ہم نے ناظرہ قرآن کریم پڑھ لیا اور آخری 10 سورتیں زبانی یاد کر لی، ما یجوز بہ الصلاۃ کے جس سے نماز جائز ہو جائے، لیکن اتنا کافی نہیں ہے۔ علماء نے لکھا کم از کم ایک مسلمان کو اتنا تو قرآن کریم زبانی یاد ہو کہ اگر اسے کبھی الگ میں نماز پڑھنی پڑ جائے تو یہ مسنون قرات کے مطابق نماز تو پڑھ سکے۔ آج ہم نے کبھی یہ بھی نہیں سوچا کہ فرض نماز میں ایک رکعت میں کتنا پڑھنا سنت ہے۔ فجر اور ظہر کی نماز میں فقہا نے لکھا، جو احادیث سے مسئلہ استنباط کیا، کہ سورہ حجرات سے لے کر سورہ بروج تک جو صورتیں ہیں، ان میں سے کوئی ایک صورت فجر اور ظہر کی نماز میں 2 رکعتوں میں پڑھنی چاہیے۔ ہم میں کوئی آدمی جو ناظر خان ہے نہیں پڑھ سکتا۔ اور پھر ظہر اور عصر اور عشاء کی نماز میں سورہ طارق سے لے کر سورہ بینہ تک جو صورتیں ہیں، اتنی مقدار ایک رکعت میں، یعنی اتنی مقدار 1-2 رکعتوں میں پڑھنی چاہیے۔ یہ بھی ہم اس کا اہتمام نہیں کرتے۔ اور عصر کی مغرب کی جو نماز ہے، اس میں ہے قصار مفصل، یعنی سورہ زلزال سے لے کر سورہ ناس تک اتنی جو مقدار کی چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، 2 صورتیں نماز میں پڑھ لی جائیں، یا اتنی مقدار کہیں اور قرآن کریم سے پڑھ لی جائے۔ آج آپ خود سوچئے کہ اگر ہم میں سے کسی مسلمان کی جماعت رہ جائے اور ہمیں فجر کی نماز اکیلے میں پڑھنی پڑ جائے تو ہم سنت کے مطابق قرات کر کے نماز بھی نہیں پڑھ سکتے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم نے قرآن کریم کا یہ حق ادا نہیں کیا ہے۔ اور ایک بات اور بھی عرض کر دوں کہ قرآن کریم کو زبانی یاد کرنا بہت آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ قمر میں بار بار فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اس کا ایک ترجمہ یہ بھی لکھا کہ ہم نے قرآن یاد کرنے والوں کے لیے آسان کر دیا، کوئی یاد کرنا چاہتا ہے، لیکن ہم لوگ اس کو یاد بھی نہیں کرنے کے لیے تیار۔ صرف ایک مثال اس پر دیتا ہوں، ایک کتاب ہے بلوغ الامانی بسیرت امام محمد ابن حسن الشیبانی۔ اس میں لکھا ہے کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی درسگاہ میں لایا گیا، چھوٹے بچے تھے، داخلے کے لیے لایا گیا۔ امام صاحب نے پوچھا کہ یہ بچہ حافظ قرآن ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، حافظ نہیں ہے۔ فرمایا کہ ہم غیر حافظ کو داخلہ نہیں دیتے، اس لیے کہ وہاں فقہ پڑھائی جاتی تھی۔ اب قرآن کریم کی آیات سے، احادیث مبارکہ سے مسائل کو نکالنا ہے، پہلے آپ قرآن کی آیت کہاں ڈھونڈتے رہیں گے؟ قرآن زبانی یاد کر لو تاکہ آپ بر وقت آیت پڑھ سکیں اور اس سے مسئلہ ثابت کر سکیں۔ فرمایا کہ ہم غیر حافظ کو داخلہ نہیں دیتے۔ تو 7 دن کے بعد دوبارہ پھر اس بچے کو لایا گیا، تو ان کے والد صاحب سے پھر یہی کہا گیا کہ جی ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم غیر حافظ قرآن کو داخلہ نہیں دیتے۔ اور اس کتاب میں لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا استظہر القرآن اولا فغاب 7 ایام ثم جاء فقال حفظتہ۔ فرمایا کہ پہلے قرآن حفظ کرو۔ یہ بچہ 7 دن غیب رہا اور 7 دن کے بعد آ کے کہنے لگا میں نے پورا قرآن زبانی حفظ کر لیا۔ اب ہم لوگ بھی اگر تھوڑی تھوڑی ہمت کر لیں تو اتنا قرآن کریم یاد کرنا مشکل تو نہیں ہے۔ کم از کم ایک مسلمان 30واں پارہ تو یاد کر سکتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اکیلے میں یا کبھی جماعت کروانی پڑ جائے، امام صاحب چھٹی پر گئے ہوں تو وہ سنت کے مطابق قرات کر کے نماز تو پڑھا سکے۔ اور قرآن کریم کا چوتھا حق یہ ہے کہ اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ آج دیکھو ترقی کا زمانہ ہے، پہلے دور میں ایسا ہوتا تھا، موبائل نہیں تھا، ٹیلی فون نہیں تھا، کسی آدمی کا کوئی باہر چلا جاتا نا تو وہاں سے خط آتا تھا،
اور دیہات میں سارے لوگ پڑھے لکھے بھی نہیں ہوتے تھے، تو جس گھر میں کوئی پڑھا لکھا آدمی ہوتا نا تو وہ اہل خانہ اپنا خط لیتے اور اس گھر میں جا کے اسے کہتے کہ بھئی یہ ہمارے پردیسی کا خط آیا ہے، پڑھ کے سنانا، وہ خیر سے ہے، عافیت سے ہے، کیا اس نے پیغام بھیجا، کو آنے کی خبر ہے، نہ آنے کی خبر ہے، کیا اس میں لکھا ہوا ہے۔ اور آج کل کیا ہوتا ہے، ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم نے بیل تو بند کی ہوتی ہے، لیکن ہماری جیب میں موبائل ویبریشن پہ لگا ہوتا ہے، ویبریٹ کر رہا ہوتا ہے، ہم سلام پھیرتے ہی فوراً جیب سے نکالتے اور دیکھتے ہیں کہ کون سا میسج ہے، اگر پڑھنا آ جائے ٹھیک، نہ پڑھنا ہے کمپنی کا میسج ہے، کسی پڑھے لکھے کو دکھاتے ہیں کہ بھائی یہ انگریزی میں ہے، مجھے نہیں پڑھنا آتا، مجھے اس کا ترجمہ کر کے دکھا دو۔ ایک خط کی وجہ سے گھر والے بے چین ہو جاتے تھے، آج ایک میسج کی وجہ سے ہم نماز میں بے چین ہو جاتے ہیں۔ کبھی ہم نے یہ بھی سوچا کہ پیدا کرنے والے کی طرف سے 1400 سال سے میرے اور آپ کے نام ایک خط اور میسج اور پیغام آیا پڑا ہے، اور وہ میرے گھر کی الماری میں پڑا ہے، وہ آپ کے گھر کی الماری میں پڑا ہے، اور ہر مسجد کی الماری میں پڑا ہے، اور وہ میسج کس کے نام تھا؟ ہمارے نام ہے، میرے نام ہے، آپ کے نام ہے، لیکن ہم نے کبھی آ کے یہ نہیں کہا اپنے امام صاحب سے، اپنے خطیب صاحب سے کہ مولانا صاحب مجھے بتائیں میرے مالک نے مجھ سے اس میں کیا مطالبہ کیا ہے، اس نے مجھے کیا کرنے کو کہا، کس طریقے پر زندگی گزارنے کو کہا۔ تجارت کرتے ہیں، تجارت کے اصول قرآن میں لکھے ہم نے نہیں پڑھے، زراعت کرتے ہیں اس کے اصول قرآن میں ہیں ہم نے نہیں پڑھے، اگر نکاح کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی کچھ حلال و حرام کی قیود قرآن میں ہیں، ہم نے اس کو نہیں پڑھا، اور صورتحال یہ کہ ہمارے گھر میں خزینہ پڑا ہے لیکن ہم نے کبھی اس کی طرف توجہ ہی نہیں کر کے دیکھی۔ اور قرآن کریم کا 5واں حق یہ ہے کہ اس قرآن کریم کو پڑھنے کے بعد، سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کی جائے۔ اور عمل کس طریقے سے؟ انفرادی زندگی میں بھی، اجتماعی زندگی میں بھی۔ انفرادی زندگی تو یہ ہے کہ مجھے قرآن کریم نے نماز پڑھنے کا، زکوٰۃ ادا کرنے کا، روزہ رکھنے کا، حج کرنے کا اگر صاحب استطاعت حکم دیا ہے تو میں اس کی بجاوری کروں گا۔ اور اجتماعی زندگی یہ ہے کہ ہر وہ جماعت اور تنظیم جو قرآن کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے اٹھتی ہے، مسلمان کا اس کا ساتھ دینا اس کے اوپر فرض ہوتا ہے۔ اور پھر کس طریقے سے اس پر عمل کرنا ہے، میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک طرف میرے جذبات ہیں، ایک طرف میرے خاندان کے مطالبات ہیں، شادی کا موقع ہے، ایک طرف برادری کی رسومات ہیں، اور ایک طرف اللہ کا قرآن کھڑا ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ میں خاندان، اپنے جذبات، برادری کی رسومات، ان کو اہمیت دیتا ہوں یا قرآن کریم کو اہمیت دیتا ہوں۔ اور اس کو کہتے ہیں قرآن کریم کو دیکھ کر اپنے جذبات کو بریک لگانا۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک باب قائم کیا ہے، باب الوقوف عند کتاب اللہ، کہ اللہ کے قرآن کا حکم آ جائے تو وہاں اپنے جذبات کو بریک لگانا، کنٹرول کرنا۔ جیسے دیکھیے ہم لوگ جاتے ہیں روڈ پر، ہر آدمی کی یہ خواہش ہوتی ہے میں اپنی منزل تک جلدی پہنچ جاؤں، لیکن جیسے ہی دیکھا سامنے سگنل اشارہ سرخ ہوا، فوراً پاؤں بریک کی طرف جاتا ہے، ہم رک جاتے ہیں۔ کیوں؟ سرکار کا حکم ہے کہ یہاں رکنا ہے، اور ایک میری اور آپ کی سرکار اوپر بھی ہے، اس کا بھی حکم ہے کہ یہاں رکنا ہے۔ اور اس پر ایک بات عرض کرتا ہوں کہ قرآن کریم کو دیکھ کر اپنے جذبات کو یوں کنٹرول کرنا ہے جیسے حضرات صحابہ اکرام نے کر کے دکھایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے جلالی آدمی تھے، اور ان کی کابینہ کے فرد تھے حضرت حر بن قیس فزاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آنا جانا تھا، اچھے تعلقات تھے، کابینہ کے فرد تھے۔ تو ان کے چچا تھے، انہوں نے ایک دن عیینہ بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک دن سوچا کہ چچا بھتیجے کی ایوان صدارت میں، ایوان صدر میں اچھی بات چیت ہے، تو مجھے تنہائی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کرنی ہے، اس کے ذریعے ٹائم لے لیتا ہوں۔ اور بھتیجے سے کہا کہ بھتیجے، امیر المومنین کا تنہائی میں وقت چاہیے، میں نے اکیلے میں بات کرنی ہے۔ حضرت حر بن قیس فزاری رضی اللہ تعالیٰ نے بات کی جی کہ میرے چچا عیینہ بن حسن فزاری رضی اللہ تعالیٰ آنا چاہتے ہیں اور ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی تنہائی کا وقت دے دیا کہ فلاں وقت میں آ کر ملاقات ہو جائے۔ وہ ملاقات کے لیے جب آئے نا تو بیٹھے ہوئے گفتگو میں کوئی ایسا جملہ کہہ دیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غصہ شدید ہو گیا۔ اور جب وہاں غصہ آتا تھا نا
تو کوڑا حضرت کی دائیں طرف ہی پڑا ہوتا ہے، تو کوڑا پکڑ لیا اور کوڑا پکڑ کر بالکل یہاں لائے اور مارنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ خود اندازہ لگائیے کہ جب آدمی یہاں تک ہاتھ لے آئے تو وہاں تک لے جانے میں کتنا ٹائم لگتا ہے۔ اب وہ حضرت حر بن قیس سوچ میں پڑ گئے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ اچھا آدمی ہے، چچا کو لے گیا اور دربار خلافت سے پٹائی کروا کے لے آیا، یہ تو عزت نہیں بچتی، خاندان میں ناک نہیں رہتی، یہ کیا ہوا؟ آئے تو کوئی اور بات کرنے تھے، لیکن اتفاق سے کوئی بات مزاج مبارک کے خلاف ہو گئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کوڑا اٹھا لیا۔ اب وہ سمجھتے تھے کہ ان جذبات کو بریک کیسے لگائی جا سکتی ہے، انہوں نے فوراً قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ پڑھی، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، کہ درگزر سے کام لیجئے اور وأمر بالعرف اچھے طریقے سے سمجھا دیجئے، وأعرض عن الجاہلین، کوئی لا علمی میں بات کہہ دے تو اعراض کر لیجئے، ضروری نہیں ہے اس پر نوٹس لینا۔ بس یہ آیت مبارکہ زبان سے جاری ہونا تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا وہ تنا ہوا جو کوڑا تھا نا فوراً زمین پہ آ گیا۔ یہ ہے الوقوف عند کتاب اللہ، کہ اپنے جذبات کو چھوڑ دیا جائے، پھر جو قرآن کریم کا مطالبہ ہے اس قرآن کے مطالبے کو تسلیم کر لیا جائے۔ اور قرآن کریم کا چھٹا حق علماء نے لکھا یہ ہے کہ اس کی تعظیم بھی کی جائے۔ اس کی تعظیم کس طریقے سے کی جائے؟ دیکھیے، ایک تعظیم تو یہ بھی ہے جو ہم کرتے ہیں، اٹھاتے ہیں، چومتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے، سینے سے لگاتے، بالکل ٹھیک ہے، قرآن کریم کی یوں بھی احترام اور تعظیم کرنی چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، یأخذ المصحف فی کل غدات، ہر صبح کے وقت میں اٹھ کے قرآن کریم کو اٹھاتے تھے، فیقبلہ، اور اسے بوسہ دیتے تھے۔ اور حضرت عکرمہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے، فیقبلہ وَيَضَعُهُ عَلَىٰ عَيْنَيْهِ، اسے اپنی آنکھوں پر رکھتے، آنکھوں پر لگاتے تھے اور فرمایا کرتے تھے هَذَا منشور ربی، هَذَا منشور ربی، یہ میرے رب کا منشور ہے۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے هَذَا عَهْدُ ربی، هَذَا منشور ربی، یہ میرے رب کا عہد ہے، یہ میرے رب کا منشور ہے۔ اس کے ساتھ اس طریقے سے بھی محبت کی گئی ہے۔ اور قرآن کریم جب خریدا جائے یا چھپوایا جائے، سب سے عمدہ کاغذ لے کر اس پہ قرآن چھپنا چاہیے، اس لیے کہ اس ذات کا کلام ہے جو سارے بادشاہوں کی بادشاہ ذات ہے۔ تو اس کو گھٹیا ہلکے کاغذ پر چھپایا جائے، یہ تو قرآن کے ادب کے منافی ہے۔ اور جب خریدنے کے لیے جائیں تو اس سے مطالبہ کریں کہ سب سے عمدہ کاغذ پر چھپا ہوا قرآن کریم چاہیے۔ اور پھر اس کی تعظیم کا ایک پہلو یہ بھی ہے، آج کبھی ہم یہ سوچیں کہ یہ جوتوں کی دکان پر جائیں اور وہاں پہ جوتے رکھنے کے لیے ریک تو بہت عمدہ قسم کے بنے ہوں اور قرآن کریم رکھنے کے لیے مسجد کی الماری اس سے ہلکی بنی ہو، خود بتائیے ہمارے نزدیک جوتا قابل عظمت ہے یا قرآن قابل عظمت ہے؟ اور پھر اس کی لکھائی عمدہ ہونی چاہیے۔ آج ایسا بھی لوگ کرتے ہیں، میں نے ایک دیکھا، اس سائز کا لکھا ہوا قرآن کریم، پڑھنے کے قابل ہی نہیں، دیکھ تو سمجھ نہیں آتا کیا لکھا ہے، اتنا موٹا ہے۔ اور چھپوانے والے کا مقصد کیا ہے کہ مجھے زندگی میں کوئی عمل نہ کرنا پڑے، پورا قرآن ایسے ہی تعویذ بنا کے گلے میں ڈال لوں تاکہ ساری مصیبتیں آفتیں یہیں سے رخصت ہو جائیں، نہ نماز پڑھنی پڑے نہ قرآن پڑھنا پڑے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک آدمی چھوٹے سا قرآن کریم لے کر آیا، جس کو دیکھتے تھے تو پڑھا نہیں جا سکتا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا، فرمایا ما ھذا، یہ کیا ہے؟ اس نے بڑے شوق سے کہنے لگا ھذا القرآن کلہ، یہ سارا قرآن لکھا ہوا ہے۔ تو فغضب عمر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو غصہ چڑھ گیا اور فضربہ بالدرہ، اور حضرت نے کوڑا اٹھا کے اس کے مارا اور ارشاد فرمایا عظموا کتاب اللہ، اللہ کے قرآن کی تعظیم کیا کرو۔ فرمایا یہ طریقہ ہوتا ہے قرآن لکھنے کا کہ جو پڑھنے کے قابل نہ ہو، کسی کو سمجھ میں نہ
ہیں اس بات کو سمجھانے کے لیے جی کہ ہم بھی آپ کے کچھ لگتے ہیں، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا آج ہمارا جو عزیز بڑے عہدے پر ہو، ہم اس سے رشتہ داری کے تانے بانے کیوں نکالتے ہیں کہ کسی مشکل وقت میں یہ کام آئے گا۔ آپ کو پتہ ہے سب سے مشکل وقت قیامت کا دن ہوگا، اور اس مشکل وقت میں بھی ایک کام آنے والی چیز ہے، اور وہ حافظ قرآن ہے۔ اسے اللہ فرمائیں گے 10 ایسے آدمی جن کے لیے ہم نے جہنمی ہونے کا فیصلہ کر دیا، تو سفارش کر، ہاتھ رکھ، ہم اپنا فیصلہ واپس لے کر انہیں جنت میں بھیج دیں گے۔ کتنی بڑی عزت افزائی ہے۔ اس وقت کبھی چچا اٹھ کر چہرہ دکھائے گا کہ بیٹا میں بھی تیرا کچھ لگتا ہوں، کبھی ماموں اٹھائے گا سر کہ بیٹا میں بھی تیرا لگتا ہوں، باپ کہے گا میں بھی تیرا باپ ہوں، ماں کہے گی میں تیری ماں لگتی ہوں، پھوپھی کہے گی پھوپھی لگتی ہوں۔ وہاں رشتہ داریوں کے تانے بانے نکلیں گے، لیکن یہ تبھی کام آئیں گے اگر ہم نے دنیا میں ان کے ساتھ محبت کی ہوگی۔ تو آج دنیا میں ہم سب سے زیادہ پروٹوکول کس چیز کو سمجھتے ہیں؟ کوئی برسر اقتدار شخصیت ہیلی کاپٹر سے اترے اور اس کی زمین پر چلنے والی جو سواری اسے لینے کو کھڑی ہے وہاں تک ریڈ کارپٹ بچھاتے ہیں تاکہ جناب والا کا جوتا گندا نہ ہو جائے، پاؤں گندے نہ ہو جائیں۔ جوتا تو وہ روزانہ بھی نیا لے سکتا ہے، وہ پاؤں گندے ہو جائیں گے دھو سکتا ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، صرف اس کا اعزاز ہے، عزت ہے۔ لیکن آج آپ حافظ کے لیے سرخ کارپٹ نہیں بچھاتے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن نبوت کی کوثر و تسنیم دلی ہوئی زبان نے جو جملہ کہا نا، ارشاد فرمایا وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِزًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ۔ طالب علم جب صبح وہ قاعدہ لے کر، وہ قرآن لے کر، وہ حدیث لے کر پڑھنے کے لیے مسجد مدرسے کی طرف چلتا ہے نا، اس کے پاؤں جوتوں کے نیچے اللہ کے نورانی فرشتے اپنے نورانی پر بچھا دیتے ہیں۔ بتاؤ آپ کا سرخ کارپٹ زیادہ قیمتی ہے یا فرشتوں کے پر زیادہ قیمتی ہوتے ہیں؟ اللہ نے انہیں بہت عزت دی ہے، بہت عزت دی ہے، لیکن اگر ہم اپنی کامیابی چاہتے ہیں ہم بھی عزت لیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا، ان کے زمانے میں ایک ڈاکو تھا، انتقال کر گیا تو کسی نے اسے بڑی اچھی جنت میں دیکھا، خواب میں دیکھا جنت میں تھا۔ اس سے پوچھا کہ تیری تو ریپوٹیشن اچھی نہیں تھی، تو ڈاکے مارا کرتا تھا، جنت میں کیسے پہنچا؟ اس نے کہا میرا کردار اچھا نہیں تھا، میرے افعال اچھے نہیں تھے، لوگ مجھ سے تنگ بھی ہوتے، پریشان بھی ہوتے تھے، لیکن میں نے ایک دن امام احمد بن حنبل کی تعظیم کی تھی۔ کہا یوں نہر آ رہی تھی، پہاڑی علاقوں میں جیسے ہوتا ہے نا اوپر سے نیچے کی طرف پانی آتا ہے۔ کہا میں وہاں بیٹھ کے ہاتھ دھونے لگا تو میں نے دیکھا نیچے احمد بن حنبل ہاتھ دھونے کے لیے بیٹھے ہیں۔ میں نے کہا میرے ہاتھوں کا استعمال شدہ پانی وقت کے امام کی طرف جائے اور وہ اٹھا کے ہاتھ دھو لے، یہ تو بے ادبی ہو جائے گی۔ کہا میں اس جگہ سے اٹھا، میں حضرت سے نیچے جا کے نہر پہ بیٹھ گیا تاکہ پانی کے بہاؤ کی طرف آگے چلا گیا کہ حضرت کا استعمال شدہ پانی میرے آگے سے گزرے اور میرا استعمال شدہ پانی حضرت کے آگے سے نہ گزرے۔ کہا جب احکم الحاکمین کی بارگاہ میں پیشی ہوئی نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو نے میری نسبت کی وجہ سے اس کی تعظیم کی تھی، میں نے تیری مغفرت کا فیصلہ کر دیا۔ آج دیکھیے قرآن کریم کی نسبت کا ہمیں بھی لحاظ کرنا چاہیے۔ اور آخری حق عرض کرتا ہوں، 7واں حق علماء نے لکھا قرآن کریم کی ترویج کی جائے، اسے اگلی نسل تک منتقل کرنا۔ جیسے ابھی قاری صاحب نے اپنے شاگرد پیش کیے، دل باغ باغ ہو گیا کہ یہ امانت ہمارے سینے میں ہے، یہ اگلی نسل تک منتقل کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ نہیں کہ میں صرف قرآن کریم کا حافظ ہو گیا، میرا بچہ حافظ ہو گیا، عالم ہو گیا، بس کافی ہو گیا، نہیں، اس کو اگلی نسل تک منتقل کرنا۔ چونکہ قیامت کی صبح تک اب اس دین کی حفاظت کے لیے کسی نبی نے نہیں آنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے قرآن کریم کو اگلی نسل تک منتقل کرنا۔ لیکن ہر آدمی کیا کر سکتا ہے اس معاملے میں؟ کوئی کہے گا میرا بیٹا ہے وہ حافظ قرآن بناؤں گا، عالم بناؤں گا، یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن کوئی بیچارہ یہ حسرت بھی تو لیے بیٹھے ہوگا کہ کاش میرے پاس اولاد ہوتی میں بھی حافظ بناتا۔ بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ اولاد کی نعمت سے نہیں نوازتے، تو اگر وہ یہ نہیں کر سکتا، کم از کم ان اداروں کے ساتھ، ان مساجد کے ساتھ تعاون تو کرے کہ جن کی وجہ سے قرآن کریم اگلی نسل تک منتقل ہو رہا ہے۔ آخر امام صاحب کی ضروریات بھی ہیں، جو استاد صاحب ان کی ضروریات بھی ہیں، بچوں کی ضروریات بھی ہیں، اگر یہ پوری نہیں ہوں گی یہ سلسلہ بند ہو جائے گا۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کو لے کر آئے ہیں اور اس کی اشاعت کے لیے ساتھ میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اپنا پیسہ لے کر کے آئے۔ 40,000 درہم کا مالک وہ بندہ جس وقت ایمان قبول کر رہا،
اور جب ہجرت کر کے جا رہا ہے تو گھر میں 1 ٹکا پائی اور 1 درم بھی نہیں چھوڑ کر جا رہا. اور جب تبوک کے موقع پر نبوت نے چندے کے لیے سوال کیا، ایک مورخ نے لکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ میں ہمیشہ ابو بکر صدیق سے مقابلہ کرتا ہوں، پیچھے رہ جاتا ہوں. کہا آج انہیں دوستوں کے حالات کا پتہ ہوتا ہے، ذہن میں تھا کہ آج ابو بکر کے گھر میں سامان تھوڑا ہے، میرے گھر میں زیادہ ہے، میں آدھا بھی لے آیا نا تو ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا. اور ایسا ہی کیا، آدھا سامان لے کر آئے. ایک مورخ نے لکھا کہ جب حضرت عمر نے سامان رکھا نا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ چھوٹی سی ایک تھیلی اور جسے ہم گتھلی کہتے ہیں وہ لے کر ایک طرف نا خاموشی سے کھڑے ہوئے کہ میرا مال اس کا مقابلے میں کیا حیثیت رکھتا ہے. تھوڑا سا گھر میں تھا وہ لے کر کھڑے ہوئے. اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ. فرمایا مومن کے فہم و فراست سے بچو، وہ خدائی نور سے دیکھتا ہے. اللہ کے نبی نے اس دن سوال کا انداز ہی تبدیل کر دیا. سمجھ گئے کیا ہو رہا ہے. کسی سے نہیں پوچھا کیا لے کر آ رہے ہو، ہر بندے سے پوچھنا یہ شروع فرما دیا، تو بچوں کے لیے کیا چھوڑ کر آیا، تو کیا چھوڑ کر آیا، تو کیا چھوڑ کر آیا، تو کیا چھوڑ کر آیا. کسی سے یہ پوچھا ہی نہیں لے کر کیا آیا. اب حضرت عمر سے پوچھا عمر کیا چھوڑ کر آئے گھر میں؟ کہا جی آدھا مال چھوڑ کر آیا. فرمایا ابو بکر ادھر آ جاؤ. حضرت ابو بکر آئے. فرمایا کیا چھوڑ کر آئے بچوں کے لیے؟ کہا ابقیت لہم اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی محبت گھر میں چھوڑ کے باقی سارے گھر میں جھاڑو دے کر لے آیا. اب دیکھیے کتنا تھوڑا سا مال ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جملہ کہا تھا، فرمایا کہ میں خرچ ہوتا ہوا مال دیکھ کر بتا سکتا ہوں کمانے والے کی کمائی کیسی ہے. اس لیے کہ حرام مال کو خدا اچھی جگہ پہ نہیں لگا. جس مال کو پسند کرتا ہے نا وہ مال خرچ کرتے اللہ تعالیٰ اچھی جگہ پر لگانے کی اجازت مرحمت فرماتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال کی اگر اہمیت دیکھنی ہو نا، صرف اس کی ایک جھلک پوری زندگی نہیں میں بیان کرتا. جب مدینہ طیبہ میں پہنچے تھے نا، وہ پلاٹ 2 یتیم بچوں کا تھا جہاں مسجد نبوی شریف اس دور میں بنی تھی جس کو آج ریاض الجنہ کہتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم ہوا تھا کہ اس پلاٹ کے پیسے آپ نے دینے. حضرت پیسے دے دیے اور وہ مسجد بن گئی. اب اس اتنی مسجد کے لیے جو حضرات وہاں پر گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک روضے پر ایک جملہ آج بھی حضور کی حدیث لکھی ہے. فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. میں اپنے انداز میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں کہ یہ میرے منبر سے لے کر میرے گھر تک جو صدیق نے لے کر دیا تھا نا یہ جنت کا باغ ہے. اس کی ویلیو دیکھو. اور احادیث میں ہے کہ ساری زمین فنا ہوگی، اس کو یوں ہی اٹھا کر حضرت جبریل لے جا کے جنت الفردوس میں فٹ کر دیں گے. حضرت ابو بکر صدیق کی مال کی عمدگی کو اور پاکیزگی کو دیکھیے کیسا تھا. تو آج ہم لوگ اگر یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہم نے مسجد یا مدرسے پر لگا کے کوئی احسان کر دیا، اللہ کی قسم یہ احسان نہیں ہے، اس مالک کا احسان سمجھیے جس نے قبول فرما لیا ہے. اگر وہ قبول نہ کرے تو کس درجے میں جائے. اور ہم یہ بعض دفعہ جملہ کہہ دیتے ہیں، جو آدمی زیادہ پیسے دے دینا وہ کہتا الحمدللہ اس مسجد کو میں چلا رہا ہوں، مسجد کو مدرسے کو میں چلا رہا ہوں. نہیں بھائی، مسجد مدرسے کو ہم نہیں چلا رہے، مسجد مدرسہ ہمیں چلا رہا ہے. اس لیے کہ اگر یہ نہیں ہوں گے نا پھر کچھ بھی نہیں ہوگا. جب ایک بھی اللہ اللہ کرنے والا باقی نہیں رہے گا نا تو قیامت قائم ہو جائے گی. اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے کشف کی نظر سے ایک عجیب بات دیکھی کہ اللہ تعالیٰ ایک بستی والوں سے ناراض ہو گئے، فرشتوں سے کہا جاؤ اس بستی کو اٹھاؤ، اٹھا کے پلٹ کر زمین کو الٹا کر دو. کا فرشتے آئے، انہوں نے دیکھا کہ کچھ بچے قرآن کریم پڑھ رہے تھے. انہوں نے جا کے کہا یا رب وہ جو بچے تیرا قرآن پڑھتے ہیں معصوم بچے ہیں ان کو بھی تباہ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان کی برکت سے میں اپنے اس بستی پر عذاب والے فیصلے کو 40 سال کے لیے مؤخر کرتا ہوں. آج یہ جو بچے قرآن پڑھتے ہیں نا ان کی وجہ سے ہماری مصیبتیں ٹلتی ہیں، ہم لوگ بچے ہوئے ہیں. تو میں نے مختصر میں 7 باتیں عرض کی ہیں. قرآن پر ایمان لایا جائے، اسے پڑھا جائے، اس کو یاد کیا جائے، اس پر عمل کیا جائے اور اس کو بلکہ سمجھا جائے، قرآن کو سمجھا جائے، پھر اس پر عمل کیا جائے، پھر اس کی تعظیم کی جائے، پھر آگے اس کی ترویج کی جائے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی ان گزارشات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة